وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ اور اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظر کی کاٹ۔ نظر کی کاٹ۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے نئے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے ہر ایپیسوڈ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں، احبابوں، رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ سبھی اس سے مستفید ہوں۔ تو معزز ناظرین، نظر حق ہے اور اس کا اثر ہو جانا حق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور نظر انسان کے علاوہ جناتوں، شیطانوں، جانوروں اور خاص طور سے سانپ، کتا، اس کی نظر بھی انسان کو لگتی ہے، حتیٰ کہ خود اپنی نظر بھی لگتی ہے، اپنی نظر بھی اپنے آپ کو لگ جاتی ہے۔ شوہر کی نظر بیوی کو، اور بیوی کی نظر شوہر کو، ماں باپ کی نظر بچوں کو، اور یہ نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظروں کا یہ اثر ہے کہ پھل دینے والا درخت بالکل مرجھا جائے، اچھے درخت پیڑ پودے مرجھا جائیں، دودھ دینے والا جانور ایک دم دودھ دینا بند کر دے، اور اچھی چلتی دکان، فیکٹری، بزنس ایک دم سے پھیکا پڑ جائے، اچھا پڑھتا بچہ پڑھنے سے اچاٹ ہو جائے، اور اچھی صحت، اچھی تندرستی، اچھا حسن و جمال ایک دم سے پھیکا پڑنے لگے۔ یہ سب نظر کے اثر سے ہوتا ہے۔ تو نظر ایک طاقتور شے ہے۔ دیکھیے، محبت سے دیکھنے والے کی نظر ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ محبت سے دیکھ رہا ہے، یہ نظر محبت کی ہے، اور کوئی اگر حسد سے، نفرت سے دیکھے تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین، نظر ایک حق ہے اور ایک طاقتور چیز ہے، اور اس لیے ناظرین ہمارے یہاں کوئی اچھی چیز لگنے پر یا کوئی اچھی بات پر، کوئی بات اچھی لگ جائے، اس پر ماشاء اللہ کہنے کا رواج ہے، ماشاء اللہ کہنے کا رواج ہے۔ اس کے کہہ دینے سے پھر الحمدللہ نظر نہیں لگتی، اور یہ پورا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور شارٹ میں ہے ماشاء اللہ۔ مگر افسوس ہے کہ آج ہمارے ماحول، ہمارے گھر اور ہماری فیملی، بیوی بچوں میں اور ہماری زندگی میں، ہمارے ماحول میں یہ باتیں سب نکل رہی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ ضرور بنائیں، مگر ساتھ میں ایک سچا مسلمان، جو کہ ایک سچا انسان ہوتا ہے، بنائیں، اور اپنے گھر اور زندگی میں، ماحول میں معمول بنائیں انشاءاللہ کہنے کا، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، فی امان اللہ، جزاک اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب کہنے کا، اور بسم اللہ، یہ سب کہنے کا ہم اپنی زندگی میں معمول بنائیں، اپنے ماحول میں معمول بنائیں، اپنی فیملی، بچوں میں ایک ماحول بنائیں۔ ایک ضروری ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ سب بنیاد ہے ہماری زندگی کا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے ناظرین، علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے، جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا ہے
کہ کوئی چیز اچھی لگے، کوئی بات اچھی لگے تو ہم ماشاء اللہ کہہ دیں سب سے پہلے۔ دوسرے، مرد اپنی بزنس، اپنا پلان، اپنی ترقی، اپنی باڈی اور اپنی دولت اور اپنی خوبصورت بیوی کی باتیں، اور عورتیں اپنا حسن و جمال اور اپنے شوہر کی خوبصورتی، اس کی ترقی، اس کی دولت کی باتیں، یہ سب باتیں ہر جگہ، ہر کسی کے سامنے، سب جگہ نہ کہتے پھریں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ جی، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ اور جب ناظرین خود اپنی نظر لگنے کی بات جو ہم نے یہ آپ کو بتائی تھی، جب خود اپنے آپ کو، اپنا چہرے کو، اپنے بدن کو، اپنی باڈی کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنی دکان، اپنی کھیتی باڑی، اپنی بیوی، اپنا شوہر، یہ سب اچھا لگے، خاص طور پر آئینہ دیکھنے کے وقت یا کچھ سیلفی لینے کے وقت اپنے آپ کو اچھا لگے، اچھا دکھے، تو ایک دعا ضرور پڑھ لیں تاکہ اپنی نظر اپنے کو نہ لگے، اپنی چیز کو نہ لگے، اپنے آپ کو نظر نہ لگے۔ چھوٹی سی دعا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ اس چھوٹی سی دعا کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ دعا ہے ناظرین، فتبارک اللہ احسن الخالقین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھ کر کے آپ آئینہ دیکھیں، جب کوئی اچھی چیز لگے آپ پڑھیں، یا کبھی سیلفی لیں آپ تو یہ دعا پڑھ لیں۔ پھر جب کسی کو نظر لگ جائے اور وہ بیمار یا متاثر ہو جائے اور ایک دم بچہ رونے چلانے لگے، اور یا پھر اپنا دل گھبرانے لگے، سر گھومنے لگے، انیزی فیل ہونے لگے، تب مریض کے یا بچہ کے سر کی پیشانی پر اپنے دائنا ہاتھ کو رکھ کر کے یہ دعا پڑھ کر کے، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر کے آپ اسے تھک تھکا کر کے دم کر دیں، انشاءاللہ اسی وقت فوراً نظر اتر جائے گی۔ اور اگر کوئی نامحرم ہے تو نامحرم کے سر پر ہاتھ بھی نہ رکھے، بنا ہاتھ رکھے یوں ہی پڑھ کر کے دم کر دیں، انشاءاللہ فوراً نظر اتر جائے گی۔ اور اس دعا کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین۔ یہی دعا ہے کہ آپ یہ دعا ہے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ 3 دفعہ۔ پھر بسم اللہ عظیم البرہانی شدید السلطانی ما شاء اللہ کانا حبس حابس و شجر یابس و شہاب قابس رددت عین العین الیہ و الی من حب الیہ، 3 مرتبہ۔ پھر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 1 مرتبہ آپ پڑھ کر کے دم کر دیں ناظرین، دم کر دیں، ان تھک تھکا کر کے دم کر دیں، انشاءاللہ فوراً نظر اتر جائے گی۔ اور اگر آپ کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو سورہ کوثر جو انا اعطیناک الکوثر ہے، یہ تو سب کو یاد ہی ہوتا ہے الحمدللہ، تو سورہ کوثر کو آپ 3 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دیں، انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی شفا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو اگر زیادہ تیز نظر ہے تو آپ پانی لیں، پینے والا پانی لیں، ایک بالٹی لیں، اور پھر ایک تیز چھری لیں اور اس پانی کو تیز چھری سے کاٹتے جائیں، اور سورہ طارق والسماء والطارق یہ سورہ ہے، 7 مرتبہ پڑھ کر کے آپ دم کریں۔ پھر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر یہ سورہ 3 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، چھری سے کاٹتے جائیں پانی کو اور اس کو دم کرتے جائیں۔ اور یاد نہ ہو تو قرآن شریف کھول کر کے آپ پڑھ لیں، اور خود نہ سکیں تو کسی اور سے کروا لیں، ہے نا۔ اچھا، پھر اس پانی کو آپ صبح کو خالی پیٹ میں نہار منہ آپ پئیں گے اور چہرے کو دھوئیں گے، اور چہرہ دھو کر کے پوچھیں گے نہیں، وہ قدرتی ہوا سے سوکھ جائے، نیچرل ہوا سے سوکھ جائے 7 دن تک۔ اور اس پانی سے 1 مرتبہ نہا بھی لیں تو اچھا ہے۔
اور دوسرے یہ کہ بچے کے لیے بچوں کو نظر اور آفات سے بچنے اور حفاظت کے لیے ایک مشہور دعا ہے اور بڑی کارآمد ہے. وہ دعا لکھ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں اور صبح و شام یہی دعا یاد کر لیں. اس دعا کو دیکھ کر کے اسکرین شاٹ میں آپ اس کو یاد کر لیں. یہی دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ اس کو تھک تھکا کے دم کر دیا کریں. مائیں اس کو یاد کر لیں. باپ کو تو موقع نہیں ملتا ہے, ماں گھر پہ رہتی ہے, بچہ ماں کے پاس رہتا ہے, تو مائیں اس دعا کو ضرور یاد کر لیں. آسان دعا ہے, چھوٹی سی دعا ہے, اور 3 دفعہ پڑھ کر تھک تھکا کر کے اس کو دم کر دیا کریں صبح شام. اور اس دعا کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین. یہ دعا ہے, یہ والی دعا ہے, بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامۃ تحسنت بحسن الف الفا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. 3 مرتبہ پڑھ کر کے آپ دم کر دیں گے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ بچہ جب 2 سال کا ہو جائے تو 2 سال سے لے کر کے 12 سال کی عمر تک سال میں 2 مرتبہ کرمی کی دوا ضرور کھلائیں. موسم نہ گرمی کا زیادہ ہو تیز, نہ سردی کا ہو زیادہ تیز, کرمی کی دوا آپ ضرور کھلا دیں. کرمی ہونے کی وجہ سے بچہ بہت پریشان ہوتا ہے. پھر تعویذ ہے اپنی جگہ, لوگ کہنے میں تعویذ بھی دیا ہوں, بچہ بھی رو رہا ہے, تو اس طرف بھی دھیان رکھنی چاہیے. تو کرمی کی دوا 2 سال سے لے کر کے 12 سال کی عمر تک ہر سال 2 دفعہ آپ دے دیا کریں 6 مہینے پر. اور اگر بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو ماں کھجور کے ساتھ دودھ پیے, یا دودھ نہیں تو صرف کھجور ہی کھائے. اس سے دودھ کی کوالٹی پیدا ہوگی اور بچہ صحت مند رہے گا, اب ماں بھی صحت مند رہے گی الحمدللہ. ناظرین, نظر اتارنے کا ایک روحانی ٹوٹکا ہے, وہ یہ کہ آپ 7 عدد لال مرچ کھڑا ڈنٹی سمیت آپ لیں 7 عدد, اور پھر اس پر اوپر والی دعا جو ہم نے اوپر والی دعا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ کا یہ, پھر بسم اللہ عظیم البرہانی یہ, پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ, جیسے ہم نے بتایا ہے 3 مرتبہ پڑھ کے پہلے اسے دم کریں, پھر دوسری والی دعا 3 دفعہ پڑھ کے دم کریں, پھر سورہ کوثر کو 1 دفعہ پڑھ کے دم کریں, اس پوری مرچ پر دم کریں. جس پر نظر ہے اس کے نظر اتارنے کی نیت سے دم کریں. اس کے بعد پھر آپ 1 مرچ کو لے کر کے مریض کے سر میں پھیریں 3 مرتبہ, اور چہرے میں پھیریں 3 مرتبہ, ہے نا, پھیر کر کے آپ اس کو رکھ لیں. پھر دوسرے مرچ کو آپ مریض کے دائنی طرف سر اور چہرے کو لے کر کے دائنے ہاتھ کی طرف اتار لیں. پھر تیسری مرچ کو آپ مریض کے بائیں طرف سر اور چہرے کو لے کر بائیں ہاتھ میں اتار لیں. اور چوتھا جو مرچ ہے, چوتھا مرچ جو ہے, پھر سر سے لے کر کے چہرے پھیرتے ہوئے آپ دائنے پیر سے اتاریں. پھر 5واں مرچ پھر سر سے لے کر کے آپ بائیں پیر سے اتاریں. پھر 6واں مرچ سر سے لے کر کے پیچھے کی طرف پیٹھ کمر اس کی طرف اتاریں. پھر 7واں مرچ پھر سے سر اور چہرے کو لے کر کے سینے اور پیٹ ہوتے ہوئے پورے دونوں پیر کو ٹچ کرتے ہوئے پیر سے اتار لیں. 7 ہو گئے. اب 7 کو ایک کر کے آپ گرم آگ میں, دہکتے آگ میں اس کو آپ جلا دیں. اتارتے وقت بھی یہ نیت ہو کہ مریض کی جو نظر ہے جس سے بیمار پڑ گیا وہ اتر جائے, اور جلاتے وقت بھی یہ نیت ہو کہ جل گیا, نظر جل گئی, نظر ختم ہو گئی, بیماری ختم ہو گئی, یہ نیت کریں. جلاتے وقت مرچ سے اگر اسی دن دھانس آ گیا, کہ لال مرچ جلانے سے یوں ایک بھی جلائیں تو دھانس آتے, لوگ چھینکنے لگتے ہیں, کھانسنے لگتے ہیں. اگر اس دن اگر آپ کو دھانس آ گیا تو پھر نظر کٹ گئی, اور اس وقت دھانس نہیں آتا ہے تو اس وقت تک جلانا ہے ہر روز جب تک دھانس نہ آ جائے. عام طور سے 3 دن کے اندر 3 دن میں یہ دھانس آ جاتا ہے, نظر اتر جاتی ہے. یہ ایک روحانی ٹوٹکا ہے. اور تو ناظرین یہ ہوا 7واں اپنے ایسا کر لیا 3 دن. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نظر کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کے لیے, جو مریض بار بار بیمار ہوتا ہے, بار بار نظر لگ جاتی ہے نا, تو ایسے مریض کے لیے ایک تعویذ بنائیں اور وہ تعویذ مریض کے گلے میں آپ پہنا دیں. ٹھیک ہے نا. یہ تعویذ ہوگی ناظرین, دیکھیے یہ تعویذ ہے, بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کے بعد آپ یہ جو نقشہ لکھا ہوا ہے
آپ اسی طرح سے لکھیں گے. نیچے میں وصلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اس کے بعد وہ یہ آیت مبارکہ لکھیں گے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اس کے بعد یہ نقش لکھیں گے. پھر آپ لکھنے کے بعد اس کو مہم جامع کر کے مریض کے گلے میں آپ پہنا دیں. مریض پہنے 6 مہینہ سال 2 سال پہنے، ہاں پہنے انشاءاللہ الرحمن. اسے نظر سے ہمیشہ اس کی حفاظت ہوگی. ناظرین آپ نے یہ سب لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریض بہت بڑی شدت کا مرض ہو، نظر کی وجہ سے جو لگ جائے اور بہت پرانا بھی ہو جائے یا پرانا مرض ہو، اور ایسا مرض جو ڈاکٹر حکیم کے سمجھ میں نہیں آئے اور ایکس رے میں، سی ٹی اسکین میں، ایم آر آئی میں کوئی رپورٹ نہیں آئے اور مریض پریشان ہو، تو ایسے مریض کے لیے دیے میں جلانے کی تعویذ ہوتی ہے گائے کی گھی میں، جو میں نے اپنے روحانی بیماری کا روحانی علاج میں ہم نے دیا تھا. لا علاج بیماری کا روحانی علاج اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیا تھا. تو اس کو نظر بد سے لگنے کی وجہ سے جو مریض کے پر یہ ایک نسخہ، اور دوسرا کہ شادی بیاہ میں رکاوٹ کے لیے جو نظر کی وجہ سے رکاوٹ ہو جاتی ہے، کاروبار، بزنس میں، درخت میں، جانوروں میں، تو ان سب پر بھی جو نظر کی وجہ سے جو رکاوٹ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ الرحمن ان سب کے تعلق سے ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں جو اسی نام سے ہوگا نظر کی کاٹ پارٹ 2 انشاءاللہ اس میں دیں گے. یہاں ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے. تب تک کے لیے ناظرین اجازت دیجیے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.